جو غلط دعوت کا کام کر رہا ہے اس پہ ہم تنقید نہیں کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو دعوت کے کام میں دو پہلو نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں جتنے انبیاء کرام کی دعوت ہیں سب کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ صحیح دعوت کی جانب پہ لوگوں کو بلانا، صحیح دعوت کی جانب لوگوں کو بلانا۔ دوسری کہ جو غلط چیز معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو، منہج سے متعلق ہو، کردار سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، کسی بھی چیز سے متعلق ہو، اگر معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے تو اس چیز کا رد کرنا۔ دو چیزیں تھیں ہر زمانے کے اندر پائی گئی۔ جب بھی کوئی نبی بھیجے گئے تو ان کی قوم کے اندر شرک یا غیر اللہ کی عبادت پائی جاتی تھی، جو ایک خاص منہج، خاص فکر، خاص عقیدہ تھا۔ ہر نبی نے صحیح عقیدے کو بیان کیا اور غلط عقیدے پر رد کیا۔ یہی انبیاء کی دعوت کا نچوڑ ہے کہ صحیح چیز کی جانب دعوت دی جائے گی اور غلط چیزوں سے لوگوں کو منع کیا جائے گا۔ آپ اپنے فکر کی دعوت دیں، آپ صحیح فکر، صحیح عقیدے، صحیح منہج کی دعوت دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو معاشرے کے اندر غلط دعوتیں ہیں ان پہ بھی رد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ چیز آپ خود دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے علماء کرام انجام دیتے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غلط عقائد موجود تھے اس پہ رد کیا۔ قرآن کریم کے اندر خود اس کی تفصیل موجود ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جب بدعات ہوئیں تو صحابہ کرام نے بدعات پہ رد کیا، اپنے آپ سے ان کی برات کا اظہار کیا، صحیح بات کو بیان کیا اور ان کی غلط باتوں پہ رد کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کی جانب بھیجا، ان کے افکار، ان کے منہج کی غلطیوں کو واضح کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے عقیدے کے تعلق سے کتابیں موجود ہیں اور خاص خاص افکار جو ہر زمانے میں پائے گئے ان پہ رد کیا گیا۔ موجودہ زمانے، قریب زمانے تک قادیانیت پہ رد موجود ہے، بریلویت پہ رد موجود ہے، دیوبندیت پہ رد موجود ہے، مودودیت پہ رد موجود ہے۔ ہر غلط فکر پہ صحیح منہج کے علماء نے رد کیا ہے۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ کسی بھی علاقے کے اندر اگر کوئی بھی غلط منہج، غلط فکر کو رائج کرتا ہے تو اس پہ رد کیا جائے، اور اس کے لیے علماء کرام کی ٹیم تیار ہو کے مکمل کوشش کرے کہ اپنے لوگوں کو صحیح عقیدے کے افکار کے حاملین کو غلط افکار میں جانے سے منع کریں، روکیں، اور وہیں پہ لوگوں کے سامنے اس غلط دعوت کو واضح کر دیں کہ یہ غلط دعوت ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر مختلف انداز میں پھیلائی جاتی ہیں۔ ٹائٹل بہت اچھا ہوتا ہے اہل سنہ والجماعہ، ٹائٹل بہت اچھا ہوتا ہے اہل الحق، ٹائٹل بہت اچھا ہوتا ہے سلفیت۔ ہمیشہ ہمارے ہی نام کو غلط لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ اشاعرہ نے اہل سنت والجماعت کے لفظ کو استعمال کیا، دواعش نے سلفی لفظ کو استعمال کیا، اور آج بھی یہی چیز کی جا رہی ہے۔ جب بھی کوئی غلط فکر کا حامل شخص کھڑا ہوتا ہے تو اپنی فکر کو صحیح نام دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی دعوت لوگوں کے ہاں مقبول ہو، اور لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو اس انداز میں پیش کرے کہ گویا وہ حق کی دعوت ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ علماء کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ علماء اس طرح کے غلط افکار کا رد کریں۔ عوام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عوام کسی بھی فکر کے پیچھے چلی جائے اور اس سے کل قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام کو ماننے والا، اور اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام قرآن اور سنت ہے،
جسے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق لیا جائے گا، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ہر وہ شخص جو قرآن اور حدیث سے صحیح منہج، صحیح عقیدے کو پیش کرتا ہے، اس کی دعوت اسلام کی دعوت ہے۔ ہر وہ شخص جو قرآن حدیث سے غلط استدلال کر کے اپنی دعوت کو پیش کرتا ہے، اس کی دعوت غلط ہے۔ ہر وہ شخص جس کی دعوت قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی ہے، اس کی بھی دعوت غلط ہے۔ ہر وہ شخص جو قرآن و حدیث سے دلیل پکڑتا ہے لیکن صحابہ کرام کے فہم اور منہج اور طریقے کو نہیں اپناتا ہے، اس کی بھی دعوت غلط ہے۔ صحیح دعوت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے منہج اور عقیدے اور فکر کے مطابق پیش کرتا ہے تو یہی حقیقی اسلام کو پیش کر رہا ہے، اور دین کی سچی دعوت اسی کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر خود اس کی گواہی دی گئی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، ایمان کے اندر ایمان بھی داخل ہے، عمل بھی داخل ہے، کردار بھی داخل ہے، مکمل اسلام ایمان ہے۔ مکمل اسلام یہ ایمان ہے۔ اگر لوگوں کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ایسی صورت میں وہ ہدایت پہ ہیں۔ یہ ایک اصول ہے، یہی سچی دعوت کو جاننے کا بھی اصول ہے، اور اسی سے ہم اپنے آپ کو بھی جان سکتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے پہ ہیں یا غلط طریقے پہ جا رہے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث سے صحابہ کرام کے فہم اور ان کی سمجھ اور ان کی فکر کے مطابق نہیں ہے، اور ہم جس طریقے پہ چل رہے ہیں ہمارا طریقہ صحابہ کرام کے طریقے سے ٹکرا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم ہدایت پہ نہیں ہیں۔ ہم نے قرآن یا حدیث کا وہ معنی لیا جو صحابہ کرام نے نہیں لیا، تو ہمارا معنی صحیح نہیں ہے۔ آج یہ بھی فکر عام طور پہ پھیلائی جا رہی ہے کہ قرآن کو اپنے طریقے سے سمجھا جاتا ہے، قرآن کو عربی لغت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کتنی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ گرامر کا دعویٰ کرنے والے، عربی زبان کو اچھی طریقے سے جاننے کا دعویٰ کرنے والے، قرآن کریم کی غلطیاں اس قدر بھونڈے انداز میں کرتے ہیں کہ ہنسی بھی آتی ہے۔ ابھی ایک صاحب نے ترجمہ کیا، میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں امر واقع ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے آئی، مجھ سے بات کی گئی۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ مصلی بولتے ہیں وہ مقام جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، مصلی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ترجمہ کیا گیا کہ مقام ابراہیم کے نماز کے طریقے کو اپنا لو۔ مقام ابراہیم کے پاس جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پہ جو امام جس انداز میں نماز پڑھاتا ہے اسی انداز کو آپ اپنا لیجئے۔ مصلی کا ترجمہ کیا کیا گیا کہ نماز کا طریقہ۔ یہ وہ شخص ہیں جن کے تعلق سے دعویٰ کیا گیا کہ یہ عربی گرامر کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، میں مثالیں صرف دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ لوگ اپنی دعوت کو کیسے پھیلاتے ہیں۔ قرآن اکیڈمی کے نام سے قرآن کی تفسیر کو پھیلایا جا رہا ہے، قرآن کے ترجمے کو پھیلایا جا رہا ہے، قرآن کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کس انداز میں؟ مصلی کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ جو طریقہ وہاں پہ اپنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس حدیث کے انکار کی وجہ سے نماز کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو نماز کا طریقہ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ مصلی کا ترجمہ کرتے ہیں نماز کے طریقے سے، جو پڑھا جا رہا ہے ویسے پڑھا جائے۔ یعنی آپ دیکھیے ٹیلی ویژن کے اندر جس انداز میں امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں ویسے آپ نماز پڑھیں اپنی جگہ پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے، ان کی تفسیر ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں
کہ اس طرح کے لوگ جب اکیڈمی کھولتے ہیں اور ہمارے سیدھے سادے عوام اور ہمارے سیدھے سادے افراد جا کر وہاں پہ سیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا سیکھا جاتا ہے وہ چیز آپ کے سامنے ہے۔ قرآن کا نام لیا جاتا ہے، حدیث کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اس میں جو چیز آپ کو عوام کو دیکھنی ہے کہ کس کی دعوت صحیح ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں سارے افراد سے گزارش کروں گا، یہ گزارش ہے میری طرف سے، کہ وہ بہت ہی غور سے اس بات کو سنیں۔ عوام کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ کسی بھی عالم سے علم لینے سے پہلے اس کی ڈگری، اس کے مقام، اس کے مرتبے کو اچھی طریقے سے چیک کر لیں۔ کسی بھی عالم کو اسٹیج پہ لانے سے پہلے اس کے مقام اور مرتبے اور ڈگری کو، اور کس مقام سے اس نے علم حاصل کیا ہے، وہ مقام کیا سلف کے منہج کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو اچھی طریقے سے چیک کر لیں، اس کے بعد اس شخص سے علم حاصل کریں۔ کسی بھی شخص کو منبر دینے سے پہلے اس کے تعلق سے مکمل چھان بین کر لیں کہ یہ شخص سے صحیح عقیدے کے حامل مدرسے سے اور صحیح عقیدے کے حامل عالم سے اس نے علم حاصل کیا ہے یا نہیں۔ اگر یہ چیز آپ نے چیک نہیں کی تو ایسی صورت میں اگر آپ کسی اسٹیج کے ذمہ دار ہیں، کسی مدرسے کے ذمہ دار ہیں، کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں، تو کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے کہ آپ کی اسٹیج دینے کی وجہ سے، آپ کے منبر پہ کھڑے کرنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کے اندر غلط عقیدہ پھیل رہا ہے۔ مساجد کے اندر درس کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص درس دے رہا ہے کیا اس نے صحیح طور پہ صحیح مدرسے سے صحیح عالم سے علم حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ آپ بیٹھا دیتے ہیں، درس دیتا ہے، کچھ بھی بولتا ہے، عوام سنتی ہے، عوام علماء پہ اعتماد کرتی ہے، عوام عالم کی باتوں کو قبول کرتی ہے، اور آپ اسٹیج دیتے ہیں، آپ جگہ دیتے ہیں، آپ منبر دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے غلط افکار کو پھیلائے۔ عوام اسی غلط فکر کو قبول کرتی ہے، بعد میں ان میں اختلاف ہوتا ہے، وہ سمجھ بھی نہیں پاتے، تمیز نہیں کر پاتے ہیں کس عالم سے لیا جائے، کس عالم کو چھوڑ دیا جائے۔ ذمہ داری بہت بڑی ہے جمعیات کے ذمہ داران کی، مساجد کے ذمہ داران کی، دعوتی مراکز کے ذمہ داران کی، مدارس کے ذمہ داران کی، مساجد کے ذمہ داران کی، ہر کسی کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ کل قیامت کے دن ضرور سوال کیا جائے گا، اس لیے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اپنے منصب کی جو ذمہ داری ہے اسے ادا کریں اور اس اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام میں علماء کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ۔ اس امت کے تعلق سے کہا گیا کہ اس امت کے افراد جو پچھلی قومیں ہیں ان کے شانہ بشانہ چلیں گی، ان کے بالکل ان کے اعمال جیسے اعمال کریں گی، ان کے طریقوں پہ چلیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا کہ یہود و نصارہ، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ وہاں پہ جو اہم چیز ہے، آخری چیز ہے، وہ یہ کہ جس طریقے سے پچھلی قوموں کے اندر ایسے علماء پائے جاتے تھے جو علم رکھنے کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، ایسے ہی اس امت کے اندر بھی ایسے علماء پائے جائیں گے جو علم رکھتے ہوئے بھی لوگوں کو گمراہ کریں گے، اپنے منصب کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنی جاہ کے لیے، اپنے نام کے لیے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ مغضوب علیہم ہیں۔ وہیں پہ ایسے لوگ بھی پائے جائیں گے جو اپنے آپ کو علماء کا نام دیں گے، ان کے پاس علم نہیں رہے گا، دعوت کا کام کریں گے لیکن ان کے پاس بصیرت و علم نہیں ہوگا۔ ان سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے، یہ ضالین ہیں۔ اور ان دونوں کے بیچ میں صراط مستقیم پہ چلنے والے علماء موجود ہیں، ان سے علم لینے کی ضرورت ہے، ان کی دعوت کو قبول کرنے کی ضرورت ہے،
ان کی دعوت یہی صراط مستقیم کی دعوت ہے، یہی اسلام کی دعوت ہے، اسی کو پکڑنے کی ضرورت ہے اور اسی پہ گامزن رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، علماء کے مابین صحیح انداز میں فرق کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہمیشہ علم صحیح علماء سے لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔